الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے عزیز ناظرین، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا عنوان ہے انسان کا خون۔ آج بات کرتے ہیں دا لیکوڈ آف لائف، یعنی ایسا پانی جو زندگی کا ہے، جس سے مراد ہے انسان کا خون۔ یہ ہماری ٹاپک ہے، اور آئیے آج دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کی نشانیاں اس میں رکھی ہوئی ہے، کیسے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی حکمت کے ساتھ انسان کے خون کو بنایا گیا ہے، اور جتنا ہم غور اور فکر کریں گے اتنا زیادہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بے شک ایک رب ہے جس نے یہ تمام چیزوں کو بنایا، جس نے یہ تمام سہولتیں انسان کو دی ہے۔ سب سے پہلے آئیے بات کرتے ہیں کہ دل کے تعلق سے قرآن مجید میں اور کیا کیا باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ رعد، سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 29، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان جو پریشان ہے اپنی طبیعت سے، بار بار جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں یا پھر کوئی پرابلمس کے شکار ہوتے ہیں، ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید تو ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی کہ ایک گائیڈنس ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ لیکن یہ بھول جاتا ہے انسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے۔ یعنی جب انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اور خاص طور سے جب عربی میں پڑھتا ہے، تو اس کے دل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا کرتے ہیں، یعنی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، میڈیسن کا کام کرتی ہے قرآن مجید۔ اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دل سکون میں آ جاتا ہے۔ اگر اس کو لاجیکلی سوچا جائے تو جب قرآن مجید کی تلاوت انسان کرتا ہے، اور جب ہم اللہ کی آیتوں پر غور کر رہے ہیں، اور ہر بار ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کی اہمیت کو نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ آخرت میں، یعنی جو ہمارا اصل ڈیسٹینیشن ہے اور اصل ایگزام ہے، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں۔ اور کئی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اپنے انٹیلیجنس کو استعمال نہیں کریں گے، اس رب کو نہیں پہچانیں گے، تو پھر ہمیں دردناک عذاب کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جو خیرات کرنے والے ہیں، مشکلوں پر ڈٹے رہنے والے ہیں، اور اللہ پر ایمان باقی رکھنے والے ہیں، یہ تمام چیزیں سے انسان کو جنت حاصل ہوگی۔ تو یعنی انسان کے دل میں جو اس کی زندگی کا مقصد ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس زندگی، دنیاوی زندگی کی حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ دنیا محض ایک ایگزام ہے، اور یہاں پر جو انسان اس کو پاس کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پورشن پیپر کے مطابق، وہ ظاہر سی بات ہے جنت حاصل کر پائے گا، پاس ہو جائے گا۔ اور یہاں پر جو انسان فیل ہو جائے گا اور اس دنیا کی خواہشات میں وہ یہ بھول جائے گا کہ اس کا رب ہے جو اس کا اکاؤنٹ لینے والا ہے، کہ وہ جو جی میں آئے نہیں کر سکتا، بلکہ اسے وہ کرنا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے۔ اسے انسانیت سے زندگی گزارنا ہے، اسے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے دوسروں کا نقصان ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمان ہو۔ یعنی پوری طریقے سے انسان کے تھاٹس الائن ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لاجیکلی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بہترین بات فرماتے ہیں سورہ رعد میں آیت نمبر 29 میں، کہ بے شک انسان کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا دو حکمتیں، ایک تو یہ کہ خود عربی زبان جو اللہ کے لفظ ہے، یعنی قرآن مجید از دا ورڈ آف اللہ کے لفظ ہے، وہ خود ظاہر سی بات ہے انسان کے دل پر اثر ڈالتا ہے، اس کو سکون حاصل ملتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس کے میننگ پر غور کریں تو پھر انسان کو اس دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اس کو اس کا گول سمجھ میں آتا ہے۔ تو کتنی بہترین بات ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں سائنسی نظریہ کہ کس طریقے سے انسان کا خون ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتا ہے، اور کس طریقے سے
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس حکمت کے ساتھ، کس نالج کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے خون کو بنایا ہے۔ ایک انسان کے جسم میں لگ بھگ 5 سے 6 لیٹر تک خون ہوتا ہے، اور اگر کچن میں جب کام کرتے کرتے آپ کی انگلی نائف سے لگ جاتی ہے، چاقو سے لگ جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ خون فوراً اس سے باہر نکل آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک قطرے خون میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک قطرے خون میں لگ بھگ 3 ملین RBCs ہوتے ہیں، یعنی ریڈ بلڈ سیلز، 10,000 WBCs ہوتے ہیں، یعنی وائٹ بلڈ سیلز، اور 2,50,000 تھرومبوسائٹس ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کہ کس طریقے سے صرف ایک قطرے بوند میں اتنی ساری چیزیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں انسان کی آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ یہ تمام چیزیں تبھی نظر آتی ہے جب آپ ایک سیکشن لیتے ہیں خون کا، سلائڈ پر اس کو لگاتے ہیں اور مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں، تبھی آپ کو RBC، WBC، تھرومبوسائٹس کا نمبر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کتنی قدرت والی یہ بات ہے۔ اگر ہم سائنس کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہوں، بایولوجی کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ہماری توجہ ہوتی ہے کہ ہم اس لیے اس کو سمجھیں تاکہ اچھے سے اچھے نمبر لے کر آئیں، یعنی اچھے سے اچھا اپنا ایگزام پاس کریں۔ لیکن یہ تمام سیشنز، یہ تمام ایپیسوڈز آپ کو اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایگزام نہیں لکھنا ہے آپ کو، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس بنانے کے طریقے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ خون بنایا ہے، اس میں کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، کتنی نالج اس میں چھپی ہوئی ہے ان انٹیلیجنٹ لوگوں کے لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یقین کر بیٹھتے ہیں کہ بے شک ایک رب ہے، ایک ڈیزائنر ہے جس نے یہ تمام چیزوں کو بڑی حکمت کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے اور بنایا ہے۔ تو ہم بول رہے تھے کہ ایک قطرے خون میں اتنے سارے سیلز ہمیں ملتے ہیں۔ خون ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ انسان کے جسم میں سب سے اہم جو ورک ہے آکسیجن پہنچانے کا، اس کام کو انجام دیا جائے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے دل اور پھیپھڑے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں آکسیجن کو لینے کے لیے، یعنی کہ انسان کا دل کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں اس میں جو پلمنری آرٹری ہے وہ لاتی ہے، وہ بھیجتی ہے لنگس کو یا پھیپھڑوں کو گندا خون، اور گندا خون یعنی ڈی آکسیجنیٹڈ جو بلڈ ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے لنگس میں، تمام پھیپھڑوں میں اس کو آکسیجن ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن پھیپھڑوں میں جاتا ہے، یہ آکسیجن اٹیچ ہوتا ہے اس خون کو، اور پھر وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہے لیفٹ سائڈ کے ہارٹ پہ، اور پلمنری وینز کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیفٹ سائڈ آف ہارٹ میں آتا ہے، اور پھر وہ پمپ ہوتا ہے آورٹا کے ذریعے، یعنی کہ جو بہت میجر آرٹری ہے، پورے تمام جسم میں آرٹریز برانچ کرتے ہوئے پورے سیلز پہ یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے باڈی کی جو مین کوشش ہے کہ انسان کے ایک ایک پرزے کو، ایک ایک سیل کو، جو اتنا چھوٹا ہے کہ انسان کی آنکھوں کو نظر بھی نہیں آتا، اتنا چھوٹا حصہ انسان کا، اس کو آکسیجن سے محروم نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ایک بار آکسیجن سے محرومیت ہو جائے گی تو وہ سیل مر جائے گا۔ تو یہ مین فنکشن ہے، جو بلڈ کا جو فنکشن ہے، مین فنکشن یہ ہے کہ انسان کے ہر سیل کو آکسیجن پہنچایا جائے۔ پھر آکسیجن کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو انرجی آئے، اس لیے اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہر سیل کے اندر ایک کلیننگ سسٹم کی ضرورت ہے، یعنی سیل میں، انسان کے سب سے چھوٹے حصے میں اتنی ساری میٹابولک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ آپ تعجب کریں گے، اور یہ تمام میٹابولک ایکٹیویٹیز کی جو ویسٹ ہوتے ہیں اس کو نکالنا بھی خون کا کام ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خون 3-4 کام انجام دے رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ آکسیجن پہنچا رہا ہے، دوسرا ہے وہ غذا پہنچا رہا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کلیننگ سسٹم، یعنی اس کا جو سیل کے اندر جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو واپس اس کو لے جانا ہے۔ پھر چوتھا کام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ بھی کلیکٹ کرنا ہے، جس طریقے سے آکسیجن وہ پہنچا رہا ہے سیلز کو، واپس کاربن ڈائی آکسائڈ پھر اسے خون صاف کرنے کے لیے واپس اسے لے جانا ہے، یعنی کلیننگ ایکٹیویٹی، ساتھ ہی ساتھ غذا کی ایکٹیویٹی اور آکسیجن پہنچانے کا اہم کام خون ہی کر رہا ہے۔
آئیے اب جانتے ہیں کہ اصل خون ہوتا کیا ہے. عام طور پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک لال لکوڈ ہے, ایک پانی جیسی چیز ہے جو لال نظر آ رہی ہے, لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ خون صرف ایک لال لکوڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹیشو ہے. اس کو ہم کنیکٹو ٹیشو کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں سیلز ہے اور اس میں پلازما ہے. یعنی اگر ہم خون کو 2 حصوں میں بانٹ دیں تو جو لکوڈ والا پارٹ ہے وہ ہے پلازما, اور پلازما کے اندر یہ سیلز تیر رہے ہیں یعنی بلڈ سیلز. اب آئیے بات کرتے ہیں بلڈ سیلز کی کہ کتنے قسم کے سیلز اس میں پائے جاتے ہیں. سیلز جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک سیل سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے, اتنا چھوٹا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا, اس کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے. مائکروسکوپ کے ذریعے سے ہی آپ وہ اتنے چھوٹے حصے کو دیکھ پاتے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنا چھوٹا حصہ جو آپ اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ پاتے وہ کئی ایسے کام کر رہا ہے جو کہ تعجب میں ڈالنے والے ہیں کہ کتنے فنکشنز وہ پرفارم کرتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ اور بھی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. پہلے کے زمانے میں نارمل مائکروسکوپ ہوا کرتا تھا, آج ہمارے پاس الیکٹران مائکروسکوپ موجود ہے. تو سیل کے اندر پھر اتنے سارے اعضاء ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں آرگنلز. یہ تمام کے تمام آپ صرف اور صرف الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ تعجب کریں گے کہ یہ جو میں ایک سیل کی بات کر رہی ہوں, جیسے میں نے بتایا آپ سے کہ اگر آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے, ایک قطرہ خون نکل آتا ہے تو اس میں لگ بھگ 3 ملین RBCs ہے, ریڈ بلڈ سیلز ہے, 10,000 WBCs ہے, وائٹ بلڈ سیلز ہے, اور 2,50,000 تھرومبوسائٹس ہے. اس ایک سیل کا جو خاص سٹرکچر ہے جو وہ دکھتا ہے مائکروسکوپ میں وہ بھی بخوب دیکھنے والی چیز ہوتی ہے. اس میں اتنی بہترین آرگنلز ہوتی ہیں کہ انسان دیکھ کر اسے تعجب کر بیٹھتا ہے. آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں ریڈ بلڈ سیل, یعنی وہ سیلز جو انسان کے خون کو یہ لال کلر دیتے ہیں. ریڈ بلڈ سیلز کیا چیز ہیں, یہ کہاں بنتے ہیں انسان کے جسم میں, اس کی تعداد کیا ہوتی ہے, اور یہ کتنے عرصے تک اس کا لائف سپین ہوتا ہے, یعنی کس حد تک وہ جیتے ہیں انسان کے خون میں, اور ان کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے جانتے ہیں اس کی تعداد. کتنے ریڈ بلڈ سیلز انسان کے جسم میں ہو پاتے ہوں گے؟ اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو سبحان اللہ, ریڈ بلڈ سیلز 25 ٹریلین ریڈ بلڈ سیلز انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں. ٹریلین اتنا بڑا نمبر ہے کہ مان لیجئے کہ آپ کے ملکی وے گیلیکسی میں یعنی آسمان میں جتنے ستارے ہوں گے اس سے بھی زیادہ RBCs ریڈ بلڈ سیلز آپ کے جسم میں پائے جاتے ہیں. اگر ہم انسان کے جسم میں سے یہ تمام ریڈ بلڈ سیلز کو نکال کر ایک فٹ بال فیلڈ پر اگر جما دیں تو پورا کا پورا فٹ بال فیلڈ اس سے بھر جائے گا. یعنی اتنے تعداد میں ریڈ بلڈ سیلز انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں. اب آئیے جانتے ہیں کہ ان کا لائف سپین کتنا ہوتا ہے, یعنی کس حد تک, کتنے مدت تک, کتنے ٹائم تک یہ جی پاتے ہیں. جی ہاں, ریڈ بلڈ سیلز ایسے نہیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا, بچپن سے جو آپ کے پاس ہے وہی اب تک چل رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ روز مرتے ہیں اور روز نئے ریڈ بلڈ سیلز ہمارے خون میں آتے ہیں. یہ ریڈ بلڈ سیلز کی جو لائف سپین ہے وہ ہے لگ بھگ 4 مہینے تک. یعنی 4 مہینے تک یہ ریڈ بلڈ سیلز آپ کے جسم میں گھومتے جاتے ہیں, اور 4 مہینے کے بعد یہ جو پرانے ریڈ بلڈ سیلز ہیں یہ مر جاتے ہیں اور نئے ریڈ بلڈ سیلز آپ کے خون میں آ جاتے ہیں. یعنی ہمارا خون جو بچپن سے ہے وہی سیم نہیں ہے, بلکہ روزانہ ہمیں نئے خون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نواز رہے ہیں. غور کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کہ کس طریقے سے انسان کا خون ریفریش ہو رہا ہے, خود اپنے باڈی میں وہ پیدا ہو رہا ہے اور انسان کو روزانہ فریش بلڈ مل رہا ہے. یہ نہیں کہ پرانا جو ہم بچپن میں تھے وہی خون چل رہا ہے, بلکہ روزانہ ہمارے باڈی میں یہ ریڈ بلڈ سیلز نئے آ رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں کتنے ریڈ بلڈ سیلز انسان کے باڈی میں پیدا ہوتے ہیں؟ جی ہاں, جب آپ یہ پروگرام میرا دیکھ رہے ہیں, ہر 1 سیکنڈ میں 3 بلین ریڈ بلڈ سیلز 3 بلین ریڈ بلڈ سیلز ہمارے جسم میں نئے ریڈ بلڈ سیلز آ رہے ہیں. یعنی ایک سیکنڈ میں 3 نئے ریڈ بلڈ سیلز ہماری باڈی پروڈیوس کر رہی اور نئے ریڈ بلڈ سیلز ہمارے جسم میں آ رہے ہیں. امیجن کیجئے
3 بلین کتنا بڑا نمبر ہے اور یہ 1 سیکنڈ میں ہو رہا ہے. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے کہ 1 سیکنڈ میں اتنے سارے ریڈ بلڈ سیلز پیدا بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے جسم میں آ رہے ہیں اور پھر اتنے ہی ریڈ بلڈ سیلز مر رہے ہیں. تو سبحان اللہ، غور کیجئے اس فنکشننگ پر، اس کے میک اپ پر کہ یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز، یہ اتنی بہترین چیز کہ اپنے آپ ایسے ہی وجود میں آ گئی. جو کچھ لوگ سوچتے ہیں اپنے آپ ایسے ہی وجود میں آ جانا کتنی بے خوفی کی بات ہوگی. کیونکہ دیکھیے، اگر آپ غور کریں گے ایولیوشنسٹ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز رفتہ رفتہ اپنے آپ ایسے ہی وجود میں آ گئی. اور ان کی یہ تھیوری ہوتی ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے اپنے آپ وہ ایک ایک کر آتی ہے، یعنی ایک چیز بنے گی، پھر کچھ سال بعد ایسے ہی کچھ ریاکشن ہوگا، پھر دوسری چیز بن جائے گی. لیکن اگر ہم ہیومن باڈی سسٹم کو دیکھیں، اگر اس میں ایک بھی کمی رہ جاتی ہے، ایک بھی اگر کمی ہو جاتی ہے، یعنی اگر انسان کے جسم میں دل ہے، رگیں ہیں اور خون بھی ہے لیکن صرف یہ ریڈ بلڈ سیلز نہیں ہیں، تو انسان مر جائے گا. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سسٹم انسان کا ہے ایک بھی کمی وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ رفتہ رفتہ، یعنی ایک چیز بن رہی ہے، پھر چاند سے دوسری چیز بن رہی ہے، پھر چاند سے تیسری چیز، یہ سوال ہی نہیں اٹھتا. انسان کو مکمل انسان بنانے کے لیے سارے سسٹمز کو ایک ساتھ کام کرنا ہے. ہمیں دل بھی چاہیے، ہمیں رگیں بھی چاہیے، ہمیں خون بھی چاہیے، ہمیں ریڈ بلڈ سیلز بھی چاہیے، وائٹ بلڈ سیلز، تمام کی تمام چیزیں ایک ساتھ موجود ہونے پر ہی ایک انسان انسان ہے. رفتہ رفتہ کوئی چیز نہیں بن پا رہی ہے. تو یہ جو ایولیوشنسٹ ہیں ان کے کئی ایسے تھیوریز ہیں جو بہت ویک ہے، اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ 150 سال تک جو انسان یہ ایولیوشنری کی تھیوری فٹ کرنے گیا ہے وہ تمام کے تمام ویسٹ ہو رہے ہیں. جب پہلے ایولیوشنسٹ نے کہا تھا کہ ہمارے جو آسمان ہے، جو یونیورس ہے، اس کی نہ کوئی بگننگ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اینڈ ہے، لیکن آج بگ بینگ تھیوری یہ پروف کر چکی ہے کہ بے شک ہمارا جو کائنات ہے اس کی ایک بگننگ تھی اور اس کا ایک اینڈ بھی ہے. تو یعنی کہ سائنس پورا یو ٹرن لے رہی ہے اور واپس آ رہی ہے اس مدعے پر کہ بے شک یہ تمام چیزوں کو ڈیزائن کرنے والا ایک ماسٹر مائنڈ ہے، ایک ڈیزائنر ہے. یعنی کہ انسان جتنا سائنس میں ترقی کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ خدا کے قریب بھی آ رہا ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ اسراء، سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 99، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو سوچنے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنا دیے تو کیا اس کے جیسا اور کچھ نہیں بنا سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، یہ تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی انسان اللہ پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پر ہمارے لیے حکمت ہے. اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اونٹوں کو کیسے بنایا ہے، جیسے ہم سورہ غاشیہ میں دیکھ سکتے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آسمان کو کیسے اونچائیوں پہ رکھا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے ہم نے پہاڑوں کو دھسایا ہے، کیسے ہم نے زمین کو پھیلایا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ 3 سورہ نمبر 96 میں کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ انسان کو ہم نے کس طریقے سے بہترین سٹرکچر میں بنایا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنے کریشن پر، اپنے بنانے پر فخر کرتے ہوئے انسان کو بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا، کیا تم نے سورج نہیں دیکھا. اگر آپ صرف قرآن مجید کی سورتوں کے نام اگر دیکھ لیں گے، الشمس، القمر، سورج، چاند اور العنکبوت یعنی مکھڑیاں، النحل شہد کی مکھیاں، یعنی سورتوں کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار انسان کی توجہ اس کی کریشن پہ ڈال رہے ہیں. شہد کی مکھیاں پوری ایک سورت کا نام ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29، پوری ایک سورت کا نام مکھڑیاں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کریشن پہ فخر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو میرا کریشن، اس کے بعد مجھے پہچانو. اسلام ایسی چیز نہیں ہے کہ بلائنڈ بلیف کہہ دیا مان لو، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ جتنا انسان قرآن مجید پر غور و فکر کرے گا اسے پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ انٹیلیجنس نہیں استعمال کرتے، کیا افلا یتدبرون، کیا وہ پونڈر نہیں کرتے، کیا وہ سوچتے نہیں، افلا ینظرون، کیا وہ دیکھتے نہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ٹائم لے، اس کو ٹائم دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ بس
یہ لیجئے کتاب، قرآن مجید کو لیجئے، مان لیجئے اللہ کی کتاب ہے. ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہے قرآن. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو تدبر کرو، اس آیتوں پہ تدبر کرو. کیا یہ کوئی انسان لکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان 7ویں سنچری میں بیٹھ کر ایسی باتیں لکھ سکتا ہے جو آج 21 سنچری کی ٹیکنالوجی کے ساتھ انسان بول پا رہا ہے، جیسے کہ بگ بینگ تھیوری ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان خود سمجھے، اپنے دماغ کو استعمال کرے، اپنی آنکھوں کو استعمال کرے، غور کرے، فکر کرے اس کریشن پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے انسان کے اندر نشانیاں رکھی ہیں. دیکھیے تو صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت انسان پہ کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو بنا کر انسان کے اوپر اتنا بڑا کرم کرے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں کو، اس کی نشانیوں کو سمجھے ہوں گے. آگے انشاءاللہ ہم اور باقی ایپیسوڈز میں اپنی بات کو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.